پورا ایکسپیرینس شیئر کیا. ایک اور ہمارے عہد کی بہت بڑی شخصیت ہیں جناب احمد جاوید صاحب, استاد محترم احمد جاوید صاحب. ان سے آپ کی کیا شناسائی اور ملنے کا ایکسپیرینس ہے؟ میری عمر 65 سال ہے, تو ان 65 سالوں میں بہت اچھا وقت زندگی کو میں نے زندگی کا گزارا. زندگی نے مجھے بہت اچھے طریقے سے برتا اور وائس ورثہ. لیکن میری زندگی میں جو چند بہت اچھی باتیں ہوئی, انگریزی میں کہوں نا, جی, سم تھنگ بیسٹ ہیپن ٹو می واہ, ان مائی لائف, کیا بات, ان میں سے ایک احمد جاوید صاحب کے ساتھ ایک اچھا, نیاز بندی کا تعلق ہے. کیا بات, مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ مجھے وقت کے لحاظ سے بہت طویل ان سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں. البتہ ایک ملاقات 3-4 گھنٹے کی ہوئی جس میں ایک ذاتی محفل میں ہم وہاں موجود تھے. واہ, اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً میں نے ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کی, ان کے ایک خادم کے طور پر سمجھیں, اور بھاولپور میں تشریف لائے, ان کے ساتھ کچھ رابطہ رہتا ہے. تو واقعی آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے عہد کی ایک بڑی شخصیت ہے, اور یہ وہ عالم ہیں کہ جن کے علم سے استفادہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی کہی ہوئی بات کو ہی سنیں, واہ, آپ ان کی موجودگی میں ہی ان سے فائدہ اٹھا سکیں. واہ, واہ, دیکھیں, کچھ لوگ علم جو ہے وہ صرف ایک کوگنیٹو لوڈ نہیں ہوتا, وہ ایک کیفیات ہیں جو آپ کے اندر منتقل ہوتی ہیں. دیکھیں نا, آپ ایک جگہ پر گئے, آپ واپس آئے تو آپ نے نیا کوگنیٹولی کچھ نہیں سیکھا, یعنی یہ 5 باتیں, یہ 6 باتیں, یہ 9 یہ اصول نہیں سیکھے. لیکن جب آپ آئے تو زندگی کو دیکھنے کا آپ کا زاویہ تبدیل ہو گیا, آپ کا رویہ تبدیل ہو گیا. آپ نے جس بات پر غصہ آتا تھا اس پہ غصہ نہیں آتا, جس پہ پیار نہیں آتا تھا پیار آنے لگ گیا. تو آپ نے علم حاصل کر لیا. یہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ وہ ایکچولی عالم نہیں ہیں, وہ علم خود ہیں. واہ, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, کہ وہ خود علم ہے, سراپا علم. ہاں وہ خود علم ہے. تو یہ ہے. اور وہ جتنے نوجوان ہیں, جتنے بچے ہیں, پاکستان میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں, میں ان سب سے یہ کہوں گا, والدین سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم ایک بڑے آدمی سے ملانے کے لیے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. کوئی شخص اسی فضا میں سانس لے رہا ہے کہ جس فضا میں احمد جاوید صاحب سانس لے رہے ہیں, اور ان کو احمد جاوید صاحب کی زیارت کا موقع نہیں ملا, تو یہ بڑی بدقسمتی محرومی ہے. بالکل, آپ کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ یہ بہت ایگزیجریٹڈ بات ہے نا, یہ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید یہ مبالغہ میں کر رہا اچھا, ہوں. میں ان سے مل چکا ہوں تو مجھے مبالغہ نہیں لگ رہا. جی ہاں, تو یہ بالکل مبالغہ نہیں ہے. تو ان سے جب آپ ملتے ہیں تو جو ایک انسان کے اندر جو خصوصیات ایک تربیت یافتہ انسان کی, ایک مروت سے بھرے ہوئے انسان کی, دیکھیں میں اس بات کو بالکل قطع نظر کہ ان کے پاس علم کتنا ہے, میرا تو نہیں خیال کہ کوئی کتاب چھپی ہوئی اور انہوں نے نہ پڑھی ہو. ٹھیک ہے, جو کوئی کتاب پر, اور یہ کون سی ایسی فلسفی ہے جو کہ دنیا کے اندر ڈٹرمن کیا ہے اس نے کچھ چیز, یعنی وہ پوسٹ پازیٹیوزم, اس کے بعد جتنے ازمز بنتے آئے ہیں, ان کی جو فلسفیز ہیں اور ان کو جس تواتر کے ساتھ اس کا جو امپیکٹ آیا ہے, وہ سارا کا سارا اس کے وہ ایک طرح سے اس کا مظاہرہ وہ کر چکے, یعنی اس کو دیکھ چکے ہیں, اس منظر کو کے اندر جی چکے ہیں, اس کے اندر جی رہے ہیں, اور اس کا اظہار کر چکے ہیں ساری باتوں کو. پھر ان کے اندر جو ایک مذہبی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پوری دنیا کے علم کے ساتھ کیا کو ریلیشن ہے, یہ بہت ایک مشکل کو ریلیشن. دیکھیں نا, ایک علم وہ ہے جو آپ کی لاجک کو ٹچ کرتا ہے, جو آپ کے ذہن کو ٹچ کرتا ہے. ایک وہ علم ہے جس کا ایکچولی لاجک سے بیونڈ آپ کی انٹرنلائزیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کی ایپسٹمولوجی اور ہے, اس کی یعنی انٹولوجی اور ہے اس علم کی. اس علم اور اس علم کے دونوں کا عالم ہونا, اور اس کے ربط کو پھر ایک متوازن طریقے سے بیان کرنے کے قابل ہونا, یہ ان کی خصوصیت ہے. اور اپنے اخلاق میں, اپنے اندر ایک عاجزی میں. دوسری بات یہ کہ آپ وہ جب ہم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک کنٹینوس فلو ہے, جیسے اوپر سے آبشار بہ رہی ہوتی ہے نا, تو آپ نیچے نہا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ٹوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ آبشار کے نیچے جائیں گے پانی, تو ایک کنٹینوس آبشار ہے علم کی, مروت کی, اخلاقیات کی, وہ ساری. کیا آپ نے وائبس کا ورڈ یوز کیا تھا, وائبس کو بڑے کم لوگ سمجھ پائیں گے, یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ جو وہ دیکھیں نا, ایک کیفیت ہوتی ہے, ایک اورا ہوتا ہے, ایک اگر آپ اس کو سائنٹیفک میں دیکھیں نا تو ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ ہے مقناطیس, یہ مقناطیس, اور یہ ہے لوہا. تو یہاں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ نہیں, جب اس کی رینج میں آئیں گے تو لوہا چپک کے آ جائے گا. تو یہ وہ جو ایریا ہے نا, اس میں اس کی ساری ویو, تو جس شخص کی اپنے باڈی سے بیونڈ اس کا ہونا ایگزسٹ کرتا ہو, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا وہ اور ہے, یعنی جو وہ ایک فزیکل لمٹ ہے نا. جاوید اقبال یہاں ختم ہو گیا ہے,
لیکن اگر جاوید اقبال وہاں تک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے. تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا پورا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اورا ہے وہ پوری کائنات کے اوپر ہے. تو اس طریقے سے یہ کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں. کیا بات. اور ایک بات شاید میرا خیال آپ پوچھیں گے بھی, اور میں نے بھی جاوید صاحب سے پوچھی تھی, اور میرا اپنی بھی اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ان سے میں نہ بھی پوچھوں کہ کچھ لوگ مثلا میں بات کرتا ہوں نا کہ تو کوئی ایک ہمارے دوست کو اس نے کہا یار وہ لگائی تھی ویڈیو, ایک تو بہت آہستہ بولتے ہیں, دوسرا وہ سمجھ ہی نہیں آتی یار کوئی بات, بہت مشکل بات, غور کرتا ہے تھوڑی دیر میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن بات یہ کہ میں کالج آف فزیشین سرجن میں پڑھاتا ہوں, ایک ٹاپک جو میں پڑھاتا ہوں وہ ہے سائنٹیفک رائٹنگ. سائنٹیفک رائٹنگ ایک تو رائٹنگ ہے نا, ایسے کچھ بھی آپ لکھتے ہیں, فکشن لکھتے ہیں آپ, مضمون لکھتے ہیں, ایک سائنٹیفک رائٹنگ ہے. سائنٹیفک رائٹنگ کی شرط یہ ہے کہ وہ بہت عام فہم نہ ہو. واہ. اس لیے کہ جن باتوں کا وہ اظہار کر رہی ہے نا, اور جو احمد جاوید صاحب جن باتوں کا اظہار کر رہے ہیں وہ کمپلیکس آئیڈیاز ہیں. اس موبائل کا اس میز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. میں کہوں موبائل میز کے اوپر پڑا ہوا ہے, یہ ایک سمپل ریلیشن شپ ہے. لیکن جب وہ انسان کا تعلق واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کے پیدا کرنے کے والے کے ساتھ ٹائم اور سپیس سے بیونڈ ریلم کے اندر ڈسکرائب کر رہے ہیں, تو یہ ایک کو ریلیشن نہیں ہے, یہ کمپلیکس کو ریلیشنز ہیں. اور جو کمپلیکس کو ریلیشنز ہیں اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے وہ عام فہم نہیں ہوں گے, اور وہ جو کو ریلیشنز ہیں وہ آپ کو بڑی مشکل نظر آئیں گی. تو یہ, اور ان کا یہ پرابلم ہی نہیں ہے کہ ان کا ابلاغ جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں. بس میں آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں احمد. ایک صاحب تھے گرجیف, اور آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں. گرجیف کو پڑھنا بہت ضروری ہے. گرجیف نے خود کچھ نہیں لکھا, لیکن اس کے ایک شاگرد تھے جن کا نام اوسپنسکی تھا. اوسپنسکی نے گرجیف کے سارے ملفوظات کو کتابوں کی شکل میں لکھا ہے. تو وہ کتابیں اوسپنسکی کی کہلاتی ہیں, مگر وہ ایکچولی گرجیف کے فرمودات ہیں سارے. تو اس کی کتاب ہے گرجیف کی جس کا نام ہے ان سرچ آف میریکولس. اچھا, اور ایک ان کی کتاب ہے فورتھ وے, چوتھا راستہ. تو اوسپنسکی ان کا لیکچر ماسکو میں ارینج کرتا تھا. لوگ اسٹالن جو اور شہر ہیں پٹسبرگ سے اور اسٹالن گراڈ سے اور باقی شہروں سے لوگ آتے تھے. جب وہ پہنچ جاتے تھے تو 1 گھنٹہ پہلے گرجیف کہتا تھا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں لیکچر نہیں لینا. وہ کہتے لوگ تو اتنی دور دور سے آئے ہوئے ہیں, وہ کیا کریں, میں دیکھوں گا اگر لینا ہوا تو میں کل لے لوں گا, شاید شام کو لے لوں گا, شاید پرسوں لوں, شاید میں نہ ہی لوں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ لیکچر نہیں لے رہے. 2 گھنٹے بعد کہتے میں وہ لیکچر لے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 2 گھنٹے پہلے آپ نے کہا نہیں ہے, آدھے لوگ اس میں سے چلے گئے ہیں. تو اس نے کہا آدھے رک گئے ہیں نا. تو میں نے ان آدھوں کے لیے ایکچولی لیکچر لینا تھا. کیا بات. میں نے وہ لیکچر ایکچولی ان آدھوں کے لیے لینا تھا جو رک گئے ہیں, یعنی ان کے اندر وہ خواہش قدردان جو ہے. بالکل. تو احمد جاوید صاحب کے علم سے فائدہ اٹھانے بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ بڑا سلو بولتے ہیں یا بڑا سلو موشن ہو. دیکھیں یہ میری کتاب ہے, مثلا میں آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آف دا کیمرہ کہا یہ میری کتاب ہے زندگی کا میزان, میں بڑے فخر سے بیان کرتا ہوں. لیکن مجھے جرت نہیں ہے کہ میں احمد جاوید صاحب کو یہ بتاؤں کہ میں نے کتاب لکھی ہے. آپ کی کوئی خواہش نہیں کہ وہ یہ پڑھیں؟ بالکل نہیں. اس لیے کہ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ان کے علم کے حساب سے اتنی سطحی باتیں ہیں کہ اتنی سطحی. اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ میرے گھر میں امام کعبہ تشریف لائیں اور میں ان کو کھانے میں نا پہلے برف کا گولا پیش کروں تو مجھے کتنی شرم آئے گی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں. میں نے بہت جرت کر کے اپنی کچھ غزلیں ان کو سنائی ہیں جس پر انہوں نے بہت ہی یعنی اس کو کی. لیکن یہ کہ مجھے پتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے. تو اس لیے جب آپ ایسے لوگ کے سامنے جاتے ہیں نا تو ایک دم آپ نے آپ ایسے ایک نا وہ ابزارب کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو جیسے مثال آبشار کی دی ہے. جی کہ آبشار سے پانی گر رہا ہے, بس آرام سے اس کے نیچے چلے جائیں. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس کے نیچے جانا ہے بس, پھر آپ بھیگ جائیں گے پوری طرح اس سے. کیا بات ہے. تو یہ ہمارے لوگ, اور میرے پیارے بہت ہی پیارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, پلیز اس بات کو ایگزیجریشن نہ سمجھیں, اس کو مبالغہ نہ سمجھیں. یہ کہت الرجال ہے. اس وقت جو ہے نا آپ کہیں پاکستان کے اندر کون سے بڑے لوگ ہیں تو بڑی دقت ہوتی ہے 2-4 کے علاوہ کسی اور بندے کو تلاش کرنے. صحیح, 2-4 بھی زیادہ بتا دیا آپ نے. ہاں, اور اگر اپنے آپ کو شامل کرنے لگ جائیں نا کہ یار میں اس اسٹینڈرڈ میں کہاں آتا ہوں, تو آپ کو شرم آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کچھ چہرہ نہ دیکھے, کیونکہ یہ نا یہ بڑے پن کا معیار جو ہے نا وہ بہت ہو گیا ہے. بڑے لوگوں کی جب تعارف ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں
تو پھر ہم خود کو بدقسمت تصور کرتے ہیں کہ ہمارے عہد میں کیوں زندہ نہیں ہیں، جی پچھلی صدی میں جی کیوں تھے، جی جی جب کہ اس عہد میں جو زندہ ہیں ہم ان کی ہاں قدر کیوں نہیں ہاں کر رہے ہیں. تو لہٰذا مجھے اگر کوئی کہے کہ بتائیں پاکستان کے ٹاپ بڑے لوگ، بہت بڑے لوگ ہوں گے، ایسے چھپے ہوئے لوگ ہیں، جی ہاں میں کہوں گا بھائی احمد جاوید صاحب کی زیارت کریں. میں کہوں گا ادیب الحسن رضوی صاحب کی زیارت کریں. ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب ہمارے استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں. پاکستان میں انہوں نے آ کر برطانیہ سے جب وہ تشریف لائے آج سے بہت ڈیکڈس پہلے، انہوں نے ڈے ون سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں نے پریکٹس نہیں کرنی، لیکن میں نے یہاں گردے کی ٹرانسپلانٹ کا سینٹر، واہ وہ اب جتنے لوگوں کے گردے پاکستان میں تبدیل ہوئے ہیں ان سب کا اجر ان کو ملے. انہوں نے وہ سیوٹ کا ادارہ بنا نا، سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ. بڑے آدمی امجد ثاقب صاحب سے زیارت کریں، جی ہاں بڑے آدمی ہیں امجد ثاقب صاحب. کوئی فہرست ایک اور اقبال بڑے آدمی چھپے ہوئے ہیں، محمود صاحب، بھائی محمود احمد صاحب جو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. صحیح محمود احمد صاحب بھی اسی لیول کے آدمی، آپ ان کے قریب اچھا جائیں تو آپ ان مقناطیسی کے اندر گھس جائیں گے. اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ احمد جاوید صاحب کے بارے میں تو پتہ ہے نا بڑے آدمی ہیں، جی جی ان کا کسی کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے ان کو بڑے آدمی ہیں. وہ اس سے پتہ اندازہ ہے کتنے بڑے آدمی ہیں. اور انہوں نے آج سے 26-27 سال پہلے سے کمانے کی محنت سے دستبرداری اچھا حاصل کی. بڑی انہوں نے کوشش. اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہیں کمایا. سر آپ ڈاکٹر خورشید رضوی سے واقف ہیں؟ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے وہ بھی جو جماعت اسلامی کے نہیں ڈاکٹر خورشید رضوی جو شاعر ہیں جی سی کے بڑے ٹیچر ہیں، ان کا میں آپ کو بتاؤں گا، ان کا بھی پلیز ضرور ایکسپلور کیجیے گا آپ، کیونکہ جو آپ نے ایکسپلین کیا. اور یہاں پہ اس موقع میں سر میں جسارت کروں گا احمد جاوید صاحب سے ملنے کے، جو ہمارا ایکسپیرینس رہا تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ ایک پکچر ہوتی ہے اسکرین کی، کیمرے کی، جس میں ان کا بالکل ایک فرنٹ پوز نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک جب آپ ان کی محفل میں جاتے ہیں اور ایک 360 ویو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، سر کے سامنے والا حصہ بھی اور مختلف ایکسپریشنس کی روشنی میں پیچھے والا بھی، اور سارا جو ان کا وہ ایک بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی، جو اس ایج کے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو اپنے آس پاس کا گرد و پیش کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا، کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا چیز. احمد جاوید صاحب اس بارے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، کس کو پانی مل گیا، کس کو نہیں مل گیا، کس نے چائے پینی ہے، بالکل اپنے. تو یہ بہت ایک انسپائرنگ چیز تھی کہ بڑا یار، وہ بڑا ایک حاضر دماغ واقعی میں ایک شخص ہے. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ ٹی وی کا اور اسکرین کا بھی بڑا ڈفرینٹ ہے، اور ملنے کا جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، وائبس والا جو پورا ایک. دوسرا میں تمام اپنے پیاروں کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ایک کتاب ہے آواز دوست، آواز دوست، مختار مسعود صاحب کی کتاب. یہ کتاب ایک زمانے میں اس کی پوری کاپیاں نا میرے پاس 25-30 میں نے خرید کے رکھی ہوئی تھی. ہمارے ایک دوست تھے لاہور میں، وہ مجھے 50% میں دے دیتے تھے، اور میں اپنی فیملی میں ہر جگہ، دوستوں میں، سالگرہ پہ، شادی پہ، سب کو میں یہ کتاب ہدیہ کرتا تھا، آواز دوست. اس آواز دوست میں 2 مضامین ہیں. ایک مضمون کا نام ہے مینار پاکستان، وہ چھوٹا ہے، اور ایک ہے قحط الرجال. اور اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا، آپ کو مختار مسعود صاحب سول سرونٹ تھے، بہت اعلیٰ عہدوں پر رہے، اور جس میں پوری دنیا میں ان کو سفر کرنے کا موقع ملتا تھا. بہت بڑے سول سرونٹ تھے، یعنی ہمارے جو چیف سیکرٹری ٹائپ کے، مجھے نہیں پتا سیکرٹری تھے کیا تھے، لیکن بڑے کمشنر رہے اور سب کچھ. تو مختار مسعود صاحب نے کہا کہ میں بچپن سے، میرے والد صاحب نے مجھے ایک آٹوگراف بک دی ہوئی تھی کہ بھائی کسی بڑے آدمی سے ملو، تو ہمارے گھر میں کچھ بڑے آتے تھے تو ان سے آٹوگراف. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بلی تھی. تو بزرگ کے ساتھ رہتے، ظاہر ایک سٹوری ہے، مت ہے، تو بزرگ کے ساتھ رہتے رہتے اس کے اندر بھی کچھ روحانیت اثرات آ گئے تھے. تو جو بندہ آتا تھا تو وہ حضرت جو ہے بلی کو دیکھتے تھے، اگر بلی وہاں بیٹھی رہتی تھی تو وہ اس سے گفتگو کرتے تھے، بلی اٹھ کر چلی جاتی تھی تو وہ اس کو بھی اتنی توجہ نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہر انسان کے اندر ایک بلی ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اگلا بندہ بڑا ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اس سے سائن کروائے جو بڑا آدمی تھا. تو بس اس نے کہا کہ میں وہاں اس زمانے میں نیشنل جو ہماری ہوتی ہے سلامتی کونسل اور یہ جو یونائٹڈ نیشنز، اس کے جو سیکرٹری تھے ان کا نام تھا او تھانٹ، جو برما کے رہنے والے تھے، مشہور آدمی تھے. ہم بھی بچے تھے، ہم ان کا نام سنتے تھے. وہ کہنے لگے، ایک دفعہ ہم کانفرنس میں گئے تو وہ یہاں آئے اور آ کے میرا خیال تھا میں ان سے آٹوگراف لوں گا. تو جب میں تھوڑی دیر میں، انہوں نے کوئی کشمیر کے بارے میں ایک ایسا بیان دیا کہ میری بلی اٹھ کے چلی گئی اور میں نے وہ جیب میں ڈال لی. اچھا، اس کے بعد میں ایک دفعہ پھر نیو یارک میں کسی کانفرنس میں گیا، وہاں انہوں نے ایک ایسا دوغلا سا بیان دیا تو میں نے وہ آٹوگراف پھر جیب میں رکھ لی. اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے. ریٹائر ہونے کے بعد ایک دفعہ میں بازار میں سودا لینے گیا تو ایک پرانا اخبار پڑا تھا. اس اخبار پہ میں نے دیکھا کہ برما کے ایک پہاڑ میں ایک چھوٹے سا جھونپڑی نما گھر ہے جہاں اوتھانٹ کی بوڑھی ماں رہتی ہے اور اوتھانٹ اس کے پیر کو چوم رہا ہے اپنی ماں کو. تو انہوں نے کہا کہ ایک دم وہ بلی واپس آ گئی. تو نہ تو سیکرٹری جنرل نیشنل اسمبلی اور جو اسمبلی جو بھی ہے اس کے جو سیکرٹری جنرل سے میری بالکل خواہش نہیں ہے کہ میں اس سے دستخط لوں، لیکن اس 70 سالہ فرما بردار بیٹے سے دستخط لینے کی خواہش میرے اندر موجود ہے. تو اسی طریقے سے نا
بہت ضرور. وہ آواز دوست آپ پڑھیں گے نا ضرور. تو بڑا آدمی کون ہے اور بڑا آدمی کا کیا کرائٹیریا ہمیں سمجھ میں آئے گا. اور ساتھ میں خدا کے لیے نا اپنے بچوں کو بچائیں اس سطحی قسم کے علم سے. ان کے رول ماڈلز بہت سطحی سے لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی اداکار کم کام کر رہے ہیں, خدا نخواستہ میں ان کو کم نہیں سمجھتا. نہیں سر, کہہ بھی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کمپیئر کریں نا ان سے. آپ سطحی طور پر اپنے بچوں کو نا ایک نچیا نہ بنانے کی کوشش. نچیا میں کسی نیگیٹو اس میں نہیں کہہ رہا, میرا مطلب ہے ان کو ہو سکتا ہے ڈانسرز بہت بڑے کوئی ہوں گے جو رقص کے ہوں گے ماہر, میں ان کو خدا نخواستہ چھوٹا نہیں کہہ رہا. چلیں ٹک ٹاکر کہہ لیں پھر, پتہ نہیں کیا کہوں. میرا مطلب ہے کہ سطحی لیول پر نہ لے کے آئیے, اپنے بچوں کے رول ماڈلز کو نا اوپر کیجیے. تو ان لوگوں سے ملیے, احمد جاوید صاحب سے ملائیے اپنے بچوں کو, امجد ثاقب صاحب سے ملوائیں, بھائی محمود صاحب اسلام آباد میں ہیں ان سے ملوائیے ان کو. آپ نے خورشید رضوی صاحب کا, میں ان سے واقف نہیں ہوں. اسی طریقے سے ادیب الحسن رضوی صاحب ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گاؤں کی مسجد کے اندر ایک بوڑھا امام بیٹھا ہو جو شاید اس وقت کسی ملک کے بادشاہ سے بڑا آدمی ہو. یہ سر آپ بڑی دکھتی رکھ پہ اپنے ہاتھ رکھے. مجھے اپنے خاندان میں کئی بزرگ ایسے لگتے ہیں کہ یار یہ جب چلے جائیں گے تو ان کی بہت کمی محسوس ہوگی, اور جب پورا علم میں ساتھ لے جائیں گے, یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ ایکسپلور کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہر وقت متلاشی, لیکن جب وہ جاتے ہیں تو پھر بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ. بالکل سر, ڈاکٹر صاحب سے آپ بھی جب ملاقات کریں تو پھر دوبارہ بھی ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو یار, بڑا مزہ آیا. زبردست. ہاں یہ تو آپ کے اندر سے نکلی ہے بیٹا, یہ تو مجھے جلدی بھیج دینا. ایئر ڈراپ کر دیں. ایئر ڈراپ